اب جس زمانے میں آپ کو فخر محسوس ہونے لگ جائے، غرور محسوس ہونے لگ جائے، وہی زمانہ ہوتا ہے زوال کی ابتدا کا۔ اس لیے بڑے ادب کے ساتھ خوشیوں کے زمانہ گزارو، کامیابیوں کا زمانہ گزارو، لوگوں کی ریسیپشن کا زمانہ گزارو کہ ایک ایک کر کے جو ہے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب کبھی آپ کا استقبال ہو، جب کبھی آپ کا اچھا ماحول ہو، خوشیاں ہو، خواہشات پوری ہونے لگ جائے تو یہ سمجھو کہ قریب آ گیا، زوال قریب آ گیا۔ جب آپ کو طاقت کا احساس ہونے لگ جائے سمجھو کمزوری قریب آنے لگی ہے، کیونکہ طاقت جو ہے احساس ہونے کے بعد پھر کمزوری کا احساس ہوگا۔ آج جوانی کے احساس کے بعد جو ہے نا بڑھاپے کے آنے کا وقت آ گیا، زندگی کے احساس کے بعد پھر موت کا احساس ساتھ ہی ہے۔ غالباً زندگی کے احساس کا نام ہی موت کا احساس ہے۔ جب تک زندگی کا احساس نہ ہو موت نہیں سمجھ آتی۔ زندگی ایک دفعہ ایک آدمی نے ایسا کیا کہ کئی مراقبہ کیا قبر کشف قبور کے لیے، اب بتاؤ روحوں سے ملے تو پوچھا بھائی کوئی موت کے بارے بتاؤ۔ ایک روح تھی سیاڑی تھی، انہوں نے کہا تو زندگی کے بارے جانتا ہے؟ تو زندہ ہے زندگی کے بارے میں جانتا، ہم مر گئے ہمیں موت کا نہیں پتہ چلا۔ روح جو ہے نا اتنی بے خبر ہے مطلب موت کی جتنی زندگی بے خبر ہے زندگی سے۔ زندہ آدمی زندگی سے بے خبر ہے، مرنے والا موت سے بے خبر ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ مرنے کے بعد آپ کو موت سمجھ آ جائے گی، زندہ رہتے میں زندگی سمجھ جائے گی۔ جن لوگوں کو موت سمجھ آئی ہے وہی تھے جن کو زندگی سمجھ آئی ہے۔ اگر زندگی سمجھ آ جائے تو موت سمجھ آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو نعمتیں سمجھ آ جائیں تو منم سمجھ آنا چاہیے۔ اگر آپ نعمت کو اپنی محنت سے وابستہ کرتے ہو سمجھے زوال آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ کیونکہ محنت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اور اگر نعمت کو منم کے ساتھ وابستہ کرتے ہو تو پھر دیکھو کہ وہ دینے والا واپس بھی لے لیتا ہے۔ اس کے صفات میں ہے زندگی عطا فرماتا ہے پھر زندگی کو واپس ملا دیتا ہے۔ اس لیے اس بات کو بڑے دھیان سے غور کیا کرو کہ آپ کا حاصل ہی لا حاصل ہو جانا ہے، آپ کا قبضہ ہی غیر مقبوضہ ہو جائے گا۔ آپ کے ہاتھ سے یا ہاتھ میں پکڑے ہوئے قبضے کی چابیاں ہاتھ ہی گر جائیں گی۔ یہ ان ڈپازٹ کی چابیاں ہیں جو ہمارے قبضے میں ہے۔ قبضے میں اختیار ہے، اقتدار ہے، فوقیت ہے، رشتے ہیں چھوٹے موٹے جن پر آپ کا حکومت چلتی ہے۔ خبردار بچ جانا، ارے بات یہ آہستہ آہستہ چابیاں ختم ہو جاتی ہیں اور رشتے بڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ ان لوگوں سے ڈرتے ہو جن کو آپ ڈرایا کرتے تھے، یہ مشکل بات ہوگی۔ یعنی کہ جن کو آپ ڈراتے تھے ان سے ڈرتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ دیکھا کالجوں میں اسکولوں میں کسی زمانے میں شاگرد ڈرتے تھے استادوں سے، اب استاد ڈرتے چکے یہ شرارتی بچے کہیں جلوس نہیں نکال دیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا آپ کے پاس اختیار موجود ہے اور اختیار کا احساس ہوتے ہی وہ چیز جو ہے اختیار سے باہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نظام ہے زندگی کا کہ جہاں آپ کو اپنے بس کا اختیار ہوا وہاں سے بے بسی شروع ہوگی۔ ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے، یہ دونوں رنگ برابر چلتے ہیں، عروج کے ساتھ ساتھ زوال کا رشتہ چلتا جاتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ زندگی کی جتنی عمر ہے، زندگی کی عمر کیا ہوتی ہے، جتنی عمر زندگی کی ہے نا اتنا ہی عرصہ موت ہے۔ موت کسی ایک سانس کا نام نہیں ہے۔ جتنا عرصہ زندگی کو لگا ہے اتنا عرصہ موت کا عمل جاری ہے۔ پہلے بچپن مرے گا، مر گیا، ادھر سے عرصہ گزر گیا، بچپن گزر گیا۔ موت ہوتی پتہ کیا ہے؟ موت آپ کی اپنی موت نہیں ہے، آپ کے اپنوں کی موت ہے۔ پہلے بچپن کے وہ فیسز، دا گلوریس اولڈ فیسز جو ہے بچپن کے، وہ آپ کی نگاہ میں تھے، وہی زندگی تھی نا کہ والدین، بزرگ، یہ دادی، اماں، نانا وغیرہ وغیرہ سارے لوگ، پھر ایک ایک کر کے آپ کے نظارے نگاہ سے ہٹتے گئے ہٹتے گئے ہٹتے گئے، مرنا آپ میں شروع ہو گیا۔ وہ نہیں مرے، آپ مر گئے۔ بازاروں کی رونق جو ہے کبھی آپ بیٹھتے تھے بازاروں میں، پھر وہ رونق آہستہ سے ختم ہو جائے گی، آپ کے یہاں بیٹھک ہوگی، مہمان آتے ہوں گے کبھی کبھی، پھر ایک ایک کر کے طوطے اڑ گئے، مہمانوں کے ہاتھوں کے طوطے اور آپ کے گھر کے مہمان اڑ گئے۔ پھر آپ نے مطلب بہت سارے لوگوں کو انتخاب کر کے کچھ دوست میں ہوں گے، کچھ ناراض ہو گئے، کچھ کو آپ نے ناراض کیا، کچھ ویسے چلے گئے، کچھ ادھر ادھر ہو گئے، مرنا شروع ہو گیا۔ جوانی مر گئی، جوانی کے واقعات مر گئے، احساس مر گیا، خواہش اور آرزو مر گئی، سفر کا جذبہ مر گیا، مسافر کی خواہش مر گئی، پردیس بھی مر گیا، دیش بھی مر گیا۔ اب ایک سانس رہ گیا باقی، وہ کسی وقت ختم ہو جائے۔ سانس کا نام موت نہیں ہے۔ موت کا عمل پوری زندگی میں آپ کر کے آئے، ایک دن کا نام نہیں ہے موت۔
موت کا عرصہ اتنا ہی ہے جتنا زندگی کا عرصہ ہے. طویل ترین عرصہ دنیا میں موت کا ہے. ہم سمجھتے آج مر گیا، آج نہیں مرا، وہ تو کل کا بھرا ہوا ہے، کیونکہ وہ جب پیدا ہوا اس نے مرا. آپ سمجھ، کیونکہ پیدا ہونے کا نام موت ہے، اور جس کو پیدائش نہیں ہے اس کی موت نہیں ہے. مطلب جب کا وجہ رب کا ذوالجلال والے کرام، جو پیدائش سے آزاد ہے وہ موت سے آزاد ہے. اس لیے موت سے آزاد ہے کہ پیدائش نہیں ہے. جو آغاز سے آزاد ہے وہ انجام سے آزاد ہے. اس لیے مطلب وہ ہر اول سے پہلے ہے، ہر آخر کے بعد ہے، ہر آغاز سے پہلے ہے، ہر انجام کے بعد ہے. اسی کو موت نہیں آتی، اور باقی کو موت آ جائے گی. تو موت کا کتنا عرصہ لگتا ہے؟ پوری زندگی. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی اپنی موت جو ہے یہ موت ہے. دراصل یہ موت نہیں ہے، آپ کے اپنوں کی موت ہے. اپنے خیال کی موت ہو جاتی ہے. اچھا، عادتوں کی موت ہو جاتی ہے. تجربے کی بات ہے، عادت کھانے کی عادتوں میں موت ہو جاتی ہے. اب آپ نہیں کھاتے وہ چیز، کہتے کسی زمانے میں بڑا مرغوب غذا تھا انڈا، کہتے آج کل نہیں کھاتے. پسند کی غذا ناپسند ہو گئی، پسند کے بندے رخصت ہو گئے، ناپسند واقعات آنے شروع ہو گئے، اور دوڑنے کا جذبہ جو ہے بیٹھنے کی خواہش میں بدل گیا. اب وہاں چلے گئے، کہتا ہے وہاں نہیں چلنا. کیوں؟ کہتے وہاں کون جا رہے بیٹھے رہو. ٹھیک، اس کو یاد کر لیا. اس نے خط لکھا دوست نے کہ میرے خط میں جواب کیوں دیا. کہتے میں تو یہ یاد کروں کہ تیرے خط کا جواب دوں. اتنی بھی کوتاہی ہو جاتی ہے، سستی جاتی ہے کہ خط کا جواب ہی کہے، یاد ہی کر لیتا ہوں. خیریت سے انسان جو ہے نا آزاد جوارے جو ہے نا یہ مزمل ہو جاتے ہیں. اور پھر انسان جو ہے خیال سے ہی سب رہنے دو. ابھی خیال سے خیال ہے نا، جیسے کبھی خیال میں مطلب بے طاقت ہے، آنکھوں میں جنبش وغیرہ وغیرہ. ہاں، وہ آنکھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے. رہنے دو ابھی صاحب اور امینا میرے آگے، کہ وہاں انسان جہاں تک ہوتا ہے خیال کا عمل. اچھا، پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ایک آدمی اگر مرنے لگے، جس کو ہم فزیکل موت کہتے ہیں، اور باقی تو موت اس کی ہوتی آ رہی ہے پروسیس میں. جس آدمی کو بھوک ختم ہو جائے اور بیمار ہو جائے، خدا نہ خاصہ کبھی تو بیمار ہو، سارے ہوتے ہیں، اب خدا نہ خاصہ ہی کہتے رہو، اور اس کو پسند کا کھانا لوگ کھا رہے ہو تب بھی لطف آتا، وہ کھا نہیں سکتا کیونکہ کھانا کی کیفیت نہیں ہے. پسند کا کھانا پڑا ہو تو اس کو بدلے لطف آ جاتا ہے. جس طرح کے پسند کی تصویر دیوار پر ہو تو اسے پسند آ جاتی ہے، الگ کھانی چیز نہیں ہے، کھانے والی نہیں ہے. اس لیے جب کبھی آپ مرنے والے کے لیے آپ کی ارباب وغیرہ کھاتا کہتے ہو تو اس کی پسند کا کھانا پکاتے ہو، تو اس کی روح کو کھانا نہیں ہے، روح میں صرف اس کو جو ہے فلیور، یہ اس کی روح کی پسندیدہ بات ہے. تو اس کی پسند کا، مرنے والوں کی پسند کا کھانا پکا کے کھانا آپ ہی نے ہے. جسمانیات والوں آپ نے کھانا ہے، روحانیات والے صرف کھانے کا فلیور سے لطف ہوتا ہے، اسی سے لطف ہوتا ہے. کیونکہ کھانے کا ایز کھانا کچھ ہے نہیں پسند. آپ آتے ہیں یہ آپ کے ساتھ کچھ عرصہ خود ہو جاتا ہے کہ آپ اب کھانا نہیں کھا رہے تھے، یہ کیوں پکائی یہ چیز آپ نے؟ کہتے کم از کم اس کی فلیور تو ہے نا، کیونکہ مجھے یہ چیز پسند ہے، اس کی فلیور. کہتے وہ جو ہے دوست نہ سی پاس تو رہتا ہے نا، چلو پاس سے گر تو جاتا ہے نا. تو انسان جو ہے نا اس طرح مجھے محسوس کرتا ہے. تو یہ عروج اور زوال ساتھ ساتھ چلتے ہیں، برابر کی لائنیں ہیں. زندگی اور موت ساتھ ساتھ چلتی ہے. حتیٰ کہ اس سے بڑی کیا بات ہے کہ کسی نے پوچھا موت کی شکل کیا ہے، کہتا تیری اپنی شکل، جو تیری شکل ہے یہی موت کی شکل ہے. کہ اسی انسان نے، کہ جابر انسان نے، طاقتور انسان نے، اس نے کچھ عرصے کے بعد خاموشی کے ساتھ میت کہلانا ہے کہ یہ میت ہے. کیا کیا میت کیا تم نے؟ اب نہ کوئی باپ کہتا ہے اس کو، نہ کوئی بیٹا کہتا ہے، نہ کوئی خاوند کہتا ہے، تو میت کہتے ہیں. لیکن نام ختم ہو گیا.